السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الفلق پڑھیں گے اور تجوید کے رولز کے ساتھ اس کو دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق۔ قل، قوف جو ہے اس کو پر پڑھیں گے۔ قوف جو ہے اس پر قلقلہ تب ہوگا جب یہ ساکن ہوگا۔ قلقلہ کہتے ہیں کہ آواز کا جس طرح کا گیند لگ کر دیوار کو واپس آتی ہے، ایسے آواز بھی واپس آتی ہی محسوس ہوتی ہے۔ آواز کا پلٹ کر واپس آنے کو قلقلہ کہتے ہیں۔ قلقلہ والے حروف 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ 5 حروف قلقلہ والے ہیں، اور ان 5 حروف پر قلقلہ اس صورت میں ہوتا ہے جب یہ ساکن حالت میں ہوں۔ تو یہاں پر قوف جو ہے وہ ساکن حالت میں نہیں ہے، اس لیے یہاں پر قلقلہ نہیں ہو رہا۔ یہاں پر سمپل قوف کو پر پڑھیں گے۔ قل، قوف کی ادائیگی میں کوے کے پاس سے زبان کی جڑ اوپر کے تالوں کی طرف اٹھ جاتی ہے۔ پھر ہم اس کو پڑھیں گے۔ قل اعوذ، یہ حمزہ ہے۔ الف کے اوپر جب زبر، زیر، پیش یا سکون ہو اس وقت یہ الف نہیں رہتا بلکہ یہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ پھر ہم اس کو حمزہ کہہ دیتے ہیں۔ حرکات ثلاثہ یعنی تینوں حرکات، زبر، زیر، پیش اور سکون، تینوں صورتوں میں یہ حمزہ ہوگا، چاروں صورتوں میں یہ حمزہ ہوگا، اور اگر حرکت کے بغیر ہے، خالی ہے، تو پھر الف ہوگا۔ اعوذ، اعوذ، عین پیش عو۔ قل اعوذ، دال کو نرمی سے ادا کریں گے۔ زبان کی نوک ثنایا علیا یعنی اوپر والے دونوں دانتوں کے کنارے سے لگے تو اس وقت دال ادا ہوتا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، برب الفلق۔ را کو پر پڑھیں گے اس میں، کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ را پر زبر ہو یا را پر پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں یعنی موٹا پڑھتے ہیں، اور را کے نیچے اگر زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں۔ با کے اوپر چونکہ شد موجود ہے اس لیے شد والے حرف کو مضبوطی اور قوت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو اس پر مضبوطی اور قوت سے اس کو پڑھا۔ اور آگے لام ساکن ہے، ساکن حرف پیچھے والے زبر، زیر، پیش والے حرف کے ساتھ ملنا چاہتا ہے، لہذا لام ساکن کو با، زیر، بی کے ساتھ ملا دیا، تو پھر ہم نے اس کو پڑھا برب الفلق۔ قوف پر قلقلہ ہوگا کیونکہ اس پر ہم وقف کر رہے ہیں، تو وقف کی حالت میں قاف پر قلقلہ ہو جاتا ہے۔ جب قاف ساکن ہو جائے، وقف کی حالت میں قاف ساکن ہو جائے گا اور اس پر قلقلہ ہو جائے گا۔ پھر ہم اس کو پڑھیں گے۔ قل اعوذ برب الفلق۔ پھر دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں، پڑھیے اور دہرائیے۔ قل اعوذ، قل، قل اعوذ، قل اعوذ برب الفلق، برب الفلق، برب الفلق۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من
شری، نون ساکن کے بعد جب نہ حرف حلقی ہو، نہ حروف یرملون میں سے کوئی حرف ہو اور نہ ہی با ہو، تو وہاں پر اخفا ہوتا ہے۔ نون ساکن کی آواز کو اخفا کرتے ہوئے، پوشیدہ کرتے ہوئے ہم ادا کریں گے۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہ، عین ح اور غین خو۔ یہ 6 حروف جو ہیں یہ حروف حلقی میں سے آتے ہیں۔ جب نون ساکن کے بعد نہ حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہو، نہ حروف یرملون میں سے کوئی حرف ہو۔ حروف یرملون جو ہیں یہ ٹوٹل 6 حروف ہیں، یا، رو، میم، لام، واو، نون۔ حروف یرملون میں سے بھی کوئی حرف نہ ہو اور با بھی نہ ہو تو اس وقت ہم اخفا کرتے ہیں، یعنی نون ساکن کی آواز کو پوشیدہ کرتے ہوئے ہم ادا کریں گے۔ من شری، اب را کے اوپر شد ہے، اس کو مضبوطی اور قوت کے ساتھ پڑھیں گے، من شری، لیکن را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، اور را کے نیچے زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں۔ من شری ما خلق، ما خلق، میم زبر الف ما، یہ الف مدہ ہے۔ مدہ کہتے ہیں جو حروف لمبے ہوں۔ حروف مدہ کا مطلب یہ ہے کہ جن حروف کو کھینچ کر لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے وہ 3 حروف ہیں۔ الف مدہ، الف پہلے والے حرف پر زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زیر ہو تو اسے یا مدہ کہتے ہیں۔ تو یہ تینوں جو حروف ہیں یہ لمبے ہوتے ہیں، ان کو ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، یعنی انگلی جو ہے وہ بند ہو اور بند انگلی کو آہستہ آہستہ کھولا جائے یا کھلی انگلی کو آہستہ آہستہ بند کیا جائے۔ تو جتنا کھولنے میں یا بند کرنے میں وقت لگتا ہے اتنا اس حرف کو لمبا کرنے میں وقت لگے گا۔ من شری ما خلق، خو جو ہے یہ بھی پر حروف میں سے ہے، موٹے حروف میں سے ہے۔ خو جو ہے اس کو پر پڑھتے ہیں اور یہ جو ہے حلق کا اقصی حلق ہے، اقصی حلق میں سے یہ ادا ہوتا ہے، یعنی ادنی حلق میں سے یہ ادا ہوتا ہے، یعنی وہ گلے کا حصہ جو کہ منہ کی طرف ہوتا ہے وہاں سے خو ادا ہوتا ہے۔ خلق، قوف جو ہے وقف کی صورت میں ساکن ہوگا اور ساکن حالت میں قوف پر قلقلہ ہو جاتا ہے، تو ہم یہاں پر قلقلہ کرتے ہوئے اس کو ادا کریں گے۔ پھر ہم اس کو پڑھیں گے من شر ما خلق، سنیے اور دہرائیے، من شر، من شر، من شر ما خلق، ما خلق، ما خلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر، نون ساکن کے بعد جب نہ حرف حلقی ہو، نہ حروف یرملون میں سے کوئی حرف ہو اور نہ ہی با ہو تو اس وقت اخفا کرتے ہیں، نون ساکن کی آواز کو پوشیدہ رکھتے ہوئے ادا کریں گے، اور را کے اوپر چونکہ شد ہے مضبوط اور قوت سے پڑھا، لیکن را کے نیچے زیر ہے اس لیے اس کو باریک پڑھیں گے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، غاسق، غین جو ہے یہ بھی پر حروف میں سے ہے تو اس کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ غاسق، غین زبر الف غا،
یہ الف مدہ ہے، اس پہلے والے حرف پر زبر ہو تو الف مدہ ہو جاتا ہے، ایک الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے، سین کے ادائیگی میں چڑیا جیسی آواز یا سیٹی جیسی آواز آنی چاہیے۔ غاسقین، اب دیکھیں آگے حروف حلقے میں سے حمزہ آ گیا، حمزہ جو ہے یہ اقصی حلق سے ادا ہوگا، یعنی گلے کا وہ حصہ جو کہ سینے کی طرف ہوتا ہے وہاں سے حمزہ ادا ہوگا۔ تو جب حروف حلقی، جب نون تنوین کے بعد جب حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں پر اظہار ہوتا ہے، تنوین کی آواز کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ تو یہاں پر ہم پڑھیں گے غاسقین اذا وقب، غاسقین نہیں کرنا، اگر غاسقین کریں گے تو پھر غلط ہو جائے گا۔ غاسقین اذا وقب، ذال زبر الف دا، یہ الف مدہ ہے، اس پہلے والے حرف پر زبر ہو تو الف مدہ ہو جاتا ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، یعنی انگلی کو بند کر کے کھولنا یا کھولی ہوئی انگلی کو آہستہ آہستہ بند کرنا، جتنا کھولنے میں یا بند کرنے میں وقت لگے گا اتنا اس کی ادائیگی میں وقت لگے گا۔ غاسقین اذا وقب، با جو ہے یہ بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، قطب جد، قاف، تو، با، جیم، دال۔ اب یہ ساکن حالت میں ان حروف پر قلقلہ ہوتا ہے، اب جب ہم وقف کریں گے تو اس وقت با پر قلقلہ ہوگا، با ساکن ہو جائے گا، تو اس لیے اس پر قلقلہ کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ پھر ہم اس کو پڑھیں گے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ تو یہ تھے آج کی آیات اور ان کے رولز۔ اب ہم ان کی مجہول ادائیگی پر غور کر لیتے ہیں۔ قل کو بعض لوگ کل پڑھتے ہیں، کاف ڈنڈے والی کاف کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس طرح معنی چینج ہو جاتا ہے۔ قل اس کا مطلب ہے کہہ دیجئے، اور کاف زبر لام، کاف پیش لام کل اگر ہم پڑھیں اس کو، کاف کو ڈنڈے والے کاف کے ساتھ اس کو بدل دیں تو اس کا مطلب وہی ہوگا کھائیے۔ قل آپ کہہ دیجئے اور کل کھائیے، تو معنی چینج ہو گیا۔ تو قرآن پڑھنے کا اس طرح پھر گناہ ہوتا ہے، ثواب نہیں ہوتا۔ تو جو ہے وہ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ قدم قدم پر ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ثواب کے حقدار بن جائیں، تو اس لیے ہم قوف کو قوف ہی پڑھیں گے، قوف کو کاف سے نہیں بدلیں گے۔ تو ہم اس کو پڑھیں گے قل۔ بعض لوگ اس کی غلط ادائیگی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں کل، باریک کاف ادا کرتے ہیں تو غلط ہو جائے گا۔ ہم اس کو پڑھیں گے قل۔ اعوذ، اب بعض لوگ جو ہیں عین کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں تو پڑھتے ہیں اعوذ، عین کو وسط حلق سے ادا نہیں کرتے تو ادائیگی غلط ہو جائے گی۔ اعوذ یہ درست ادائیگی ہے، اعوذ پڑھنا غلط ادائیگی ہے، اور اعوذ عین کو اس کے مخرج سے ادا کرنا، جہاں سے وہ نکلتا ہے وہاں سے ادا کرنا، اس کی درست ادائیگی تب ہوگی۔ بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں اعوذ تو غلط ہو جائے گا۔ اگر الف کو لمبا کریں گے تو بھی غلط ہے، ذال کو لمبا کریں گے تو بھی غلط ہے، صرف عین پیشوا عو کو لمبا کرنا صحیح ہے کیونکہ یہاں پر واو موجود ہے۔ اسی طرح بعض لوگ پڑھتے ہیں اعوذ، واو نہیں پڑھتے، آ کو بھی لمبا کر لیا، ذال کو بھی لمبا کر لیا، واو کو لمبا بس نہیں کیا، تو پھر کیا ہو جائے گا، ادائیگی غلط ہو جائے گی۔ اعوذ پڑھنا بھی غلط ہو جائے گا، اعوذ، اعوذ پھر بھی غلط ہو جائے گا۔ صحیح ادائیگی ہے اعوذ برب الفلق۔ اب بعض لوگ برب کو پڑھتے ہیں بے ربل، بے ربل کر کے پڑھتے ہیں تو یہ مجہول ادائیگی ہو جائے گی، غلط ہو جائے گا۔ صحیح ادائیگی جو ہے یہ ہے برب الفلق، کیونکہ ہم نے قرآن پاک کو اس طرح پڑھنا ہے کہ جس طرح قرآن پاک نازل ہوا ہے، تو جب قرآن پاک کو اس طرح پڑھنا ہے تو پھر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
طریقے کو دیکھنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، حروف کی ادائیگی جو ہے وہ کس طرح کرتے تھے۔ تو اس کا ہمیں بہترین جو ہے وہ نمونہ ملتا ہے کہ عربوں کا قرآن پاک پڑھنا کیسا ہے۔ ہم ان کے قرآن پاک کو دیکھیں کہ ان کی ادائیگی کیسی ہے حروف میں، تو ہم اس کو صحیح طرح سے پڑھیں گے۔ برب الفلق، بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں بی رب بی، با کے بعد یا بنا دیتے ہیں، یا ڈال دیتے ہیں، تو بھی غلط ہو جائے گا۔ اور بعض لوگ را کو پر نہیں پڑھتے بلکہ را کو بریک پڑھتے ہیں برب، تو بھی غلط ہو جائے گا۔ را کو اگر پر نہ پڑھا جائے تو اس کا مطلب کیا ہے، ہم نے را کی صفت ہی چینج کر دی۔ پر پڑھنا تھا، را کے اوپر زبر ہو تو پر پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں، تو ہم نے اس کی صفت چینج کر دی، اس کو باریک کر دیا، تو غلطی ہو گئی۔ برب الفلق۔ اور بعض لوگ قاف کو کاف سے بدل دیتے ہیں، کاف جو ہے ڈنڈے والی، تو برب الفلق، فلق پڑھتے ہیں وہ، برب الفلق، کاف باریک پڑھ دیا تو غلطی ہو گئی۔ صحیح ادائیگی ہوگی برب الفلق۔ پھر پورا ہم ایسے پڑھیں گے قل اعوذ برب الفلق۔ اب بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں من شر، من شر، تو مجہول ادائیگی ہوگی، من شر نہیں ہوگا، یہ من شر۔ اور بعض لوگ یہاں پر من پڑھتے ہیں اس کو، تو من پڑھنا بھی غلط ہے، من شر پڑھنا بھی غلط ہے۔ یہ صحیح ادائیگی اس کی یہ ہوگی، یہاں پر ہم اخفا کریں گے، نون ساکن کے آواز کو شیدہ رکھتے ہوئے ادا کریں گے۔ ہم اس کو پڑھیں گے من شر ما خلق۔ اور بعض لوگ اس کو من شر ما خلق، ما خلق، میم کو الف کو لمبا نہیں کرتے، ایک الف کے برابر ہم نے اس کو لمبا کرنا تھا، لیکن یہاں پر مد نہیں کرتے، مد کے بغیر ہی اس کو ادا کر دیتے ہیں۔ اور بعض لوگ خا کو ہا کے ساتھ یا ہا کے ساتھ بدل دیتے ہیں، تو دونوں صورتوں میں غلط ہو جائے گا۔ اس کو خا کو ہم نے پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، اور ہا اور ہا جو ہیں ان کی صفات اور ہیں، تو لہٰذا جب ان کے ساتھ بدل دیا تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی چینج ہو گیا، جب معنی چینج ہو گیا تو ثواب نہیں ہوا۔ اسی طرح قاف کو کاف کے ساتھ بدل دیتے ہیں، کاف ڈنڈے والی، تو بھی غلط ہو گیا۔ صحیح ادائیگی اس طرح ہوگی من شر ما خلق، وہ پڑھتے ہیں ما حلق، ما حلق، تو غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح آگے وَمِن شَرِّ، بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں وَمِن شَرِّ، تو پھر بھی غلط ہو جائے گا۔ صحیح ادائیگی ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں غاسقٍ، تو غین وہ نہیں پڑھ رہے، وہ کیا پڑھ رہے ہیں، گاف پڑھ رہے ہیں۔ اگر غین کو گاف سے بدل دیا جائے تو بھی غلطی ہو جائے گی، تو غاسقٍ نہیں ہے، یہ ہے غاسقٍ، من شر غاسقٍ، غاسقٍ، غین زبر الف غا، الف مدہ ہے، اور اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ اب بعض لوگ اس کو لمبا نہیں کرتے، غاسقٍ، تو بھی غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں غاسقٍ، تو بھی غلط ہو جائے گا۔ سین کے بعد وہ یا بنا رہے ہیں یہاں پر، حالانکہ یہاں پر یا موجود نہیں ہے، تو پھر بھی غلط ہو جائے گا۔ اور بعض لوگ قاف کو کاف سے بدل دیتے ہیں، غاسقٍ، غاسقٍ پڑھ دیتے ہیں اس کو، غاسقٍ، یہ درست ادائیگی ہے، غاسقٍ۔ اذا وقب، اگر غاسقٍ یہاں پر اظہار نہ کریں بلکہ یہاں پر غاسقٍ اذا وقب اس طرح بھی پڑھیں گے تو بھی غلط ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر اظہار ہم نے کرنا ہے، کیونکہ آگے حرف حلقی ہے، تو اگر اظہار نہیں کرتے بلکہ اخفا کرتے ہیں یا گنہ کرتے ہیں تو بھی غلط ہو جائے گا۔ غاسقٍ اذا وقب، بعض لوگ ذال کو زا کے ساتھ بدلتے ہیں، ازا کر دیتے ہیں تو بھی غلط ہو جائے گا۔ اور اگر اس کو ذال کو وا سے بدل دیں،
وہ سے یا واد کے ساتھ تو بھی غلط ہو جائے گا، اے وہ تو بھی غلط ہو جائے گا، ای وہ تو بھی غلط ہو جائے گا۔ ذال کو نرمی سے اور باریک ادا کرتے ہیں اذا، اذا، تو دونوں صورتوں میں غلط، یہ تینوں صورتوں میں یہ غلط ہوگا اگر اس کو ذال کو اگر زا کے ساتھ، وہ کے ساتھ یا واد کے ساتھ بدل دیا تو غلط ہو جائے گا۔ صحیح ادائیگی ہے اذا، اذا وقب۔ بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں اذا، غاسقن اذا، تو پھر بھی غلط ہو جائے گا۔ صحیح ادائیگی ہے غاسقن اذا وقب۔ اور بعض لوگ قاف جو ہے اس کو کاف سے بدلتے ہیں، وقب پڑھتے ہیں، وقب، تو غلط ہو جائے گا۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ ہم نے اس میں تجوید کے رولز بھی دیکھے اور مجہول ادائیگیاں اور غلط قسم کی ادائیگیاں بھی دیکھیں، اور یہ ادائیگیاں آپ کے سامنے کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم اس طرح کی مسٹیکس نہ کریں، اس طرح کی غلطیاں قرآن پڑھتے ہوئے نہ کریں، بلکہ اگر ہمارے اندر یہ مسٹیکس موجود ہیں تو ہم ان غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سے اپنے دین کا کام لے لے، اور اللہ تعالی ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول کر لیں، اور اللہ تعالی اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔